ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأكبر والجميل الأثر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واجب الاسلام معزز قائدین اکرام علماء و مشائخ پیران نظام بزرگوں نوجوانوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس جوش کے ساتھ اور بلبلے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور محنت اور لگن کے ساتھ بنائی جاتی ہے اللہ رب العالمین ان تمام کاوشوں کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت عطا فرمائے یقیناً آپ کا سفر جو کہ ریلی کے ذریعے یہاں پنڈال میں آیا ہے ایک ایک قدم آپ جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے لیے اپنی جگہ سے اور اس پنڈال تک چلے یقیناً حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمایا ہوگا آج پاکستان میں اور دنیا بھر میں ستمبر کا مہینہ جب آتا ہے تو ہر جگہ ختم نبوت کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان کانفرنسوں میں پاکستان کے آئین اور پاکستان کے دستور میں جو قرارداد پیش کی گئی اس میں آپ کے اور ہمارے اکابر اور اسلاف کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے دنیا کے خطے میں جہاں بھی آپ چلے جائیں گے ختم نبوت کی تحریک کا جب بھی ذکر آئے گا تو سر فہرست آپ کو قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد ملت
جناب محترم حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نور اللہ مرقدہ اور حضرت علامہ صوفی ایاز خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک اور یہ تحریک انجمن جو آپ کی یہاں بنائی گئی ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ ہر اس مسئلے کے اوپر جو مسلمانوں کے خلاف دنیا میں اٹھتا ہے، آپ کی سعادت ہے اور آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اور آپ کے بزرگ ہمیشہ اس کارواں کا حصہ رہے جہاں اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو یا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش ہو، منکرین ختم نبوت چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں، مگر ہر دور فتن میں ان کو اہل سنت کے لوگوں سے مقابلہ کر کے ہار ہی نصیب ہوئی ہے، اور یہ ہار ان کی زندگی بھر کا صحرا بن کے ان کے گلے میں بیٹھی رہی۔ جو زخم ہمارے اور آپ کے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے ان کو دیے ہیں، وہ قیامت تک کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ مگر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے مغربی دنیا اور منکرین ختم نبوت ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نظریے کو قائم رکھنا ہے یا مسلح جدوجہد کرنی ہے؟ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1953 بیٹھ جاؤ بھائی، 1953 سے لے کر 1974 تک اسی پاکستان میں جتنی تحریکیں چلی وہ آپ کے اور آپ کے اسلاف نے نظریے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، جذبہ جہاد کی بنیاد پر اس ملک کے اندر اپنے نظریے کے قائم کر کر لوگوں کے دلوں پہ راج کیا، اور مسلح جدوجہد کو اہل سنت کے سامنے سے رون کر آنے والی نسل کو پیغام دیا کہ محاذ جتنا بھی مضبوط ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ بلند رہے گا، اور ہم بحیثیت اہل سنت مسلح جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے۔ جتنی تحریکیں اس پاکستان میں چلی، ریاست کے خلاف کبھی اہل سنت کھڑی نہیں ہوئی۔ ہمارا سیاسی نظام چاہے جتنا کمزور ہو، ہمارا مذہبی مسلکی نظام جتنا کمزور ہو، چاہے ہم بٹے ہوئے کیوں نہ ہو، متحد کیوں نہ ہو، مگر ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ ہمیشہ یہ نظریہ رکھا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی پیرامیٹر فورسز، یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے محافظ ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو اس طرف مرغوب کر کر اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی کرنے کا تصور ہمارے اکابر اور اسلاف نے کبھی پیش نہیں کیا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا
اور اکابر اور اسلاف کی جب آپ نام لے تو کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے. 53 کی تحریک میں شہداء بھی ہوئے, جیلیں بھی بھری, مگر کبھی بھی کسی فورس کے خلاف لڑنے کی قائدین نے کبھی آپ کو کبھی نہیں کہا کہ ان کے خلاف لڑنا ہے. اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے دیے ہوئے نظریے پہ اسی طرح قائم ہیں, اسی طرح ہم فکر رضا کے امین اور وارث بھی ہیں, اور اپنے اسلاف اور اکابر کے نظریے کے ضامن بھی ہیں. ہم نے جتنے بھی کٹھن اور مشکل حالات ہو اپنے نظریے کو, اپنے نعروں کو, اپنے سلوگن کو جو ہمیں دیا گیا تھا, جب 53 کی تحریک چلی تو نعرہ بڑا آواز سے تھا, غلامی رسول میں. آپ لوگ سو گئے, غلامی رسول میں. یہ مولانا دستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ہزاروں لاکھوں جید علماء, محدثین اور تفسیر, شیخ الحدیث کبریٰ اور پیران عظام نے یہ نعروں کی آوازیں بلند کی. غلامی رسول میں اور یہ نعرہ ہمارا. اسی طرح ہمارے اسلاف کا عظیم وہ نعرہ جو آج آہستہ آہستہ ہماری محفلوں میں مختلف انداز میں بیان کر دیا گیا, اور ہمارا نعرہ اور ہمارا روایات پیچھے کر دی گئی. ہندوستان کی سرزمین بریلوی سے جو نعرہ آوازیں بلند ہوا تھا وہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. یہ ہمارے نعرے تھے. ہم اپنے وقت کے ساتھ ساتھ عوام میں, لوگوں میں تبدیلی ضرور دیکھتے ہیں, مگر ہم اپنے مقابلے کو کسی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم جس نظریے پہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے ہمیں کھڑا کیا ہے, ہم اسی طرح اپنی جگہ پہ قائم ہیں. لوگ رفتہ رفتہ قافلے سے اوپر نیچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ان کی واپسی کا نہ جانے کا راستہ کبھی بند کیا ہے, نہ آنے کا راستہ ان کے لیے کبھی بند کیا ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہماری نیت کا حال آپ کو معلوم ہے. ہماری جماعت, مرکزی جماعت اہل سنت ہو, فدائیان ختم نبوت ہو, یا جمعیت علماء پاکستان ہو, سادہ سی جماعت ہے. لوگ اپنی محنت اور لگن سے فی سبیل اللہ, اللہ اور اس کی رضا اور حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمت کرتے ہیں, اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے. وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں, اور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ احمد نورانی نور اللہ عمر قدمو اپنی تقاریر میں ہمیشہ یہ فرماتے تھے, گرچہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں مگر ہمارا وسیلہ کملی والے کے آقا کے ساتھ جڑا ہوا مضبوط ہے. اور یہی آواز لے کر ہم اور آپ اس ملک کے اندر قائم و دائم ہیں. اور سارا مسئلہ آپ لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کی بس باتیں کریں اور اسی کے اوپر چلتے رہیں. اب اس معاشرے کے اندر اور برائیاں بھی بہت ساری ہیں, یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو اس قانون کو استعمال بھی کیا گیا ہے حکومتیں گرانے کے خلاف اور حکومتیں بنانے کے لیے, اور سازشیں کر کے
اس ملک کے اندر ختم نبوت کا جعلی نعرہ لگا کر لوگوں کو برگلا کر جذباتی بنا کر پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچا کر جنونیت کو پیدا کیا گیا اور حاصل آخر میں کچھ نہیں ہوا. میں ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے اوپر اس سے بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں. جہاں آپ منکرین ختم نبوت سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں اسی طرف آپ کو مغربی تہذیب جو آپ کے گھروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالج میں، آپ کے مدارس کے اندر داخل ہونے کی جو کوشش کر رہی ہے اور داخل ہو گئی ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا آپ پہ واجب ہے. کیا ہے؟ جو مغربی تہذیب پاکستان کی ٹی وی پر بیٹھ کر فحاشی اور عریانی، زنا اور شراب کے اڈے، طلاق اور حلالے کے کاروبار کو ترجیح دی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں بھی آپ کو جہاد بلند کرنا ہوگا. اپنی آنے والی نسل کو آپ نے کس طرح تحفظ فراہم کرنا ہے، اس کو دینی ماحول میں کس طرح رکھنا ہے، اس کو چادر اور چار دیواری کا تقدس کس طرح قائم رکھنا ہے، عزتیں اور عصمتیں اپنی بچیوں کی اور بیٹیوں کی کس طرح محفوظ کرنی ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہوگا. اور کیونکہ آپ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں تو مغرب یہاں دخل اندازی زیادہ کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اقبال نے جو شعر اپنے کتاب میں لکھا وہ یقیناً کے پی کے پاکستان کے خیبر پختونخوا کے مسلمانوں میں پورا فٹ چکا ہے. وفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے جسم سے نکل. اور آپ دیکھیں جتنا آپ پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مغرب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لوگوں کو قتل غارت کری کی، بم مارے، قتل کیے، عزتیں لوٹی، عصمتیں لوٹی، وہاں مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ بلند کیا. یہی وجہ ہے اسرائیل جب فلسطین کے معصوم بچوں پر بمبارڈمنٹ کرتا ہے تو 5-5, 6-6 سال کا بچہ چھوٹا سا پتھر پھینک کر ٹینک سے اس کا مقابلہ کرتا ہے. یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جتنے مرضی قتل کر لے، جتنے مرضی مسلمانوں کی نسل کشی کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سوئے قیامت تک قائم و دائم رہے. میرے محترم دوستو، آج آپ کے معاشرے میں آپ کو جینے کے لیے کئی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ اس مقابلے کے لیے تیار رہیں. سوشل میڈیا میں سارا وقت دیکھتا رہتا ہوں، جس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ پورا تشریح اسلام کے خلاف ہے. آج کل آپ سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر ختم نبوت لکھیں، آپ کی آئی ڈی بلاک. قادیانی لکھیں، بند. منکرین ختم نبوت لکھیں، بند. ناموس رسالت لکھیں، بند. اور تو اور اگر آپ برہان وانی شہید کشمیر کی تصویر یا اس کے نام لکھیں تو آپ کی آئی ڈی بند. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مسلمان بچے، نوجوان، بزرگ جتنا بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں،
وہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم ابھی بھی سوشل میڈیا پہ بہت کمزور ہیں. ہم اپنا وقت کس لیے صرف کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو گالیاں دینے میں. فلانے پیر صاحب نے فلانے پیر صاحب کو کچھ بول دیا تو چلو بھائی دوسرے پیر صاحب کی ساری مرید جو ہے وہ اس پیر صاحب کو گالیاں دینے لگے. فلانے آدمی نے کچھ کہہ دیا، سارے لوگ اس کے پیچھے لگے اس کو گالیاں دیں. جب اہل سنت کا تشخص اور اکابرین اور اسلاف کی تربیت یہ تھی کہ پاکستان میں جمعیت علماء پاکستان کے اکابر ہو، جماعت اہل سنت کے اکابر ہو، مرکزی جماعت اہل سنت کے اکابر ہو، ان کے اندر ادب اور محبت اور اخلاص کا رشتہ اس دنیا کے جاتے جاتے بھی قائم رہا. اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا، چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے ہو، چاہے آپ کسی نظریے کے حامل ہو، آپ کسی چیز سے اختلاف کرتے ہو، آپ کو فلانے آدمی کی بات پسند ہو یا نہ ہو، مگر اپنی لمبی لمبی زبانیں اکابر اور اسلاف اور پیران اسلام کے لیے نکالنا بند کریں. اس لیے کیونکہ ہماری تربیت جو ہمارے اکابر اور اسلاف نے کی ہے وہ ہرگز یہ نہیں کی. ہم نے اپنی روایات کو بھی لے کر ساتھ چلنا ہے، اپنے تشخص کو بھی قائم کر رکھنا ہے، اور اپنے نظریے پہ مضبوطی کے ساتھ مغربی قوتوں کے ساتھ انشاءاللہ لڑائی بھی رکھنی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا صحیح معنوں میں محافظ بنوائے، اور عقیدہ ختم نبوت کا جان اور مال اور تن من سب کچھ جٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بزرگ اور اسلاف ہمارے آج موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.